السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ قرآن کریم کی طالبہ ہونے کی حیثیت سے، تم امت مسلمہ کا حصہ ہونے کی حیثیت سے میں آج آپ سب کو آپ کی ذمہ داری دوبارہ یاد کرا دینا چاہتی ہوں، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم اس دنیا میں صرف اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے لیے ہی ہم نے جینا ہے اور اللہ کے لیے ہی ہم نے مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نمبر 110 میں یہ بیان فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو آپ سب دیکھ لیجئے کہ آج ہم کتنا اس بات پر عمل کرتے ہیں۔ ہم سب نفسی میں آئے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ پر یہ بہت کریٹیکل ٹائم آیا ہوا ہے، یہ بہت کرائسس کا ٹائم ہے ہماری امت پر، کیونکہ ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے دن رات، صرف اسلام کے نام پر ان کو شہید کیا جا رہا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کر جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ مگر یہ ہماری آزمائش کا وقت ہے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دے دیں گے اور دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری سے روگردانی کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے کہنے میں جواب دے ہیں۔ ہم پاکستانی مسلمان ہیں اور پاکستان صرف اور صرف اللہ کے نام پر بنا تھا۔ اور کیسے بنا تھا؟ تمام مسلمان اللہ کے نام پر اکٹھے ہو گئے تھے کہ ہم نے ایک ایسی ریاست لینی ہے جہاں ہم قرآن اور سنت کے حساب سے زندگی گزاریں گے۔ لیکن کیا ہم قرآن اور سنت کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور تفرقے میں نہ پڑیں، لیکن آج ہم سارے ڈیوائیڈڈ ہیں، ہمارے سیلف انٹرسٹ آ گئے ہوئے ہیں۔ ایک مسلم کا کوئی سیلف انٹرسٹ صرف اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، ہمارا کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں ہوتا، ہمارا انٹرسٹ صرف ہماری قرآن اور سنت کے حساب سے ہوتا ہے اور ہم اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے گئے۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہم سب پر جہاد فرض ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور معصوم دو عورت اور بچوں کے لیے جنگ نہ کرو، کہ جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اس بستی سے نکال دیجیے جہاں ہمارے پر ظلم توڑے جا رہے ہیں۔ اور اسرائیل نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی ظلم کرنے پر فلسطین پر۔ آج اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی، ان کے خلاف جہاد نہ کیا، ہر ذریعے سے جہاد ہم پر فرض ہے، تو آپ کا یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا ہوں، یہ اسٹیٹ لیول کے ڈیسیژن ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسٹیٹ اگر اپنی ذمہ داری بھول گئی ہے تو اس کو یہ ذمہ داری یاد کس نے کرانی ہے؟ جس نے اسٹیٹ میں گورنمنٹ کریٹ کی ہے، اور وہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دے کر ان حکمرانوں کو اس ملک کی باغ ڈور دی ہے۔ ڈر اور خوف ہمیں کس چیز کا ہے؟ ہم اس لیے گھبراہ ڈر رہے ہیں کیونکہ ہم قرآن سنت سے دور ہو گئے ہیں۔ اس سچویشن میں ہماری پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھال لیں، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں اور پورے طریقے سے اسلام کے حساب سے زندگی گزاریں، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں۔ مساجد میں، سڑکوں پر آپ لوگ اکٹھے ہوں اور آواز اٹھائیں تاکہ حکومت کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ انہوں نے جہاد کرنا ہے فلسطینیوں کے حق میں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایک ایک قطرے کا حساب لے گا۔ یہودیوں، کافروں اور باطل فورسوں سے جو آج ان کا ساتھ نہیں دے رہی، ان سے تو پوچھا جائے گا، لیکن ہم سے سب سے زیادہ پوچھا جائے گا، ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ اور آج اگر ہم نے یہ ذمہ داری پوری نہ کی تو نہ ہماری دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ مسلمانوں، جاگ جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اسرائیلی پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ انڈیویجول، کلیکٹیو اور اسٹیٹ لیول تینوں پر ہونا چاہیے، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ ایسے ہوگا کہ آپ انڈیویجولی سب بائیکاٹ کر دیں، اور جب سب کریں گے وہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی۔ جب کلیکٹیولی ایسا ہوگا تو گورنمنٹ پر بھی پریشر پڑے گا کہ وہ اس چیز کو بین کر دیں۔ میکڈونلڈس، KFC، سپرائٹ، کوکو کولا، کولگیٹ، ہیڈ اینڈ شولڈر، پوما، گوچی اور بھی بہت سے اسرائیلی پروڈکٹس ہیں جو ہمارے ملک میں آتے ہیں، ہم کیوں ان کو فائدہ دیں؟ جس پیسے کو استعمال کر کے وہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ آپ اپنی ذمہ داری سے بالکل نہیں بھاگ سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ اور مساجد پر ہم نے یہ پریشر کریٹ کرنا ہے کہ وہ جہاد کریں۔ ہمیں کس چیز سے ڈر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن دنیا کی پکڑ سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا کہ ہم اپنی زندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے جئیں اور اسی کے لیے ختم کر دیں۔